Say It All with Iffat Umar. Assalamu alaikum Nazreen, this is Iffat Umar with her show Say It All with Iffat Umar season 4. इस दफ़ा मेरी कोशिश है मैं आपको उन तमाम लोगों से मिलवाऊं जिनसे मैं बात करना चाहती हूँ, इसलिए कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी में जो भी मैं आज हूँ उसको बनाने में कहीं ना कहीं उनका हाथ है. मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, मैं उनका बहुत एहतराम करती हूँ और वो वाकई इस काबिल हैं कि उनके बारे में जाना चाहे, क्योंकि उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में जिस चीज़ में भी हाथ डाला है उसमें कामयाबियां हासिल की हैं. आज जिस शख्स से मैं आपको मिलवा रही हूँ, मेरा उनसे बहुत पुराना ताल्लुक़ है और बहुत उन्होंने मुझे सिखाया है, मैंने उनके साथ काम भी किया है और एक बहुत ही उम्दा इंसान है. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वन एंड ओनली डॉक्टर उमर आदिल की. मैं इफ़त की बहुत सारी बातों से मुत्तफ़िक हूँ, लेकिन ज़रा आखिरी जुमला मुझ पर मुश्किल गुजरा है कि मैं बहुत उम्दा इंसान हूँ. मैं उम्दा इंसान नहीं हूँ, मगर मेरे वाकई ताल्लुक़दार जो हैं वो बड़े उम्दा रहे हैं. इफ़त मेरी ज़िंदगी में एक दिन ऐसे आई कि पता नहीं कहाँ हम बैठे हुए थे, एक छोटी सी बात करनी थी, वो कैमरे पर उसने शूट की. मैंने इफ़त को कहा, इफ़त लेट्स डू अ प्रोग्राम फॉर टेलीविज़न. वो दैट वाज माय एंट्री इनटू टेलीविज़न. तो इफ़त मेरी ज़िंदगी की राज कपूर भी है, इफ़त मेरी ज़िंदगी की सैयद नूर भी है, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन. बिल्कुल. ख़वातीन हज़रात, इफ़त की ज़िंदगी को शायद हम लोगों ने मुतासिर किया, लेकिन इफ़त ये नहीं जानती कि शी हैज़ टच्ड द लाइफ ऑफ मैनी पीपल एंड दैट इंक्लूड्स मी. ये एतराफ़ मेरे जैसे नार्सिसिज्म के मारे हुए आदमी के लिए करना आसान नहीं है, मगर प्रोग्राम का नाम है से इट ऑल विद इफ़त. सो आई वांट टू से इट ऑल and actually take it off my chest really. So Iffat was the one who discovered me, and the best thing about our relationship is that in the last 30 years that we've known each other, yes 30 years, आज जब हम कैमरे के सामने बैठे हुए हैं तो मुझे इफ़त पता है क्या याद आ रहा है. कुछ दिन पहले मैंने इंडियन आइडल में देखा कि धर्मेंद्र और मुमताज़ एक साथ बैठे हुए थे. दोनों के चेहरे बहुत बदल चुके थे, लेकिन अपने पुराने गानों पे. तो यकीन कीजिए कि अगर हम अपना 30 years पुराना फ्रेम देखें ज़िक्र उस परिवश का, तो मैं कैसे कैसे अपना अल्लाह का शुक्र अदा करूं. सिर्फ मैं और इफ़त जवान रह गए, बाकी सब बुढ़े गए. वैसे ये तो हम कह सकते हैं शुक्र का मकाम है, तो बस मैं लगाऊंगी वो क्लिप. शुक्र का मकाम है. बिल्कुल. अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी इतनी आप मल्टी फैसेटेड आपका एक ऑरा है, आप एक इंसान है, मतलब डॉक्टर, फिर जो आपको बहुत करीबी जानते हैं उनको पता है कि यू आर एन आर्ट कलेक्टर, और फिर उसके अलावा आप कुक बहुत अच्छे हैं, उसके अलावा आप बाप बहुत अच्छे हैं, और आपका जो नॉलेज है. अरे इफ़त, बात पता है क्या है, ये सब चीज़ें सिर्फ एक भरम रह गया हुआ है. एक बात मैं आपको बिल्कुल सही आज बताना चाहता हूँ. हम लोग जहालत के वर्स्ट दौर में जिंदा हैं. हमारे इर्द गिर्द अबू जहल बहुत सारे हैं और उम्मे जहालत तो बेइंतहा ज़्यादा हैं. पीपल हैव स्टॉप्ड रीडिंग, पीपल हैव स्टॉप्ड लर्निंग, people have stopped being bred into better human beings really. मैं आपको एक बात, बुरा ना मानिएगा मेरी बात का, शायद मैं जिस जनरेशन को बिलोंग करता हूँ तब तवज्जो थी तालीम पे. वालिदैन बताते थे कि बेटा ये ऐसे है. फिर my medical education equipped me with a particular rational mind in which I would research something. जब लोग मुझे कहते हैं ना कि डॉक्टर साहब इंसाइक्लोपीडिया, दिल में मैं डर जाता हूँ. मैं कहता हूँ आज के दौर में मुझे इंसाइक्लोपीडिया समझ आता है, इससे बड़ी जहालत और हो नहीं सकती. अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं, जो भी आप ना माने, आप कसम कुर्सी से काम ले रहे हैं, लेकिन जो आपके फैंस हैं, क्योंकि आप डॉक्टर होने के बावजूद एक सेलिब्रिटी भी हैं, घर घर में आपका नाम जाना चाहता है, आप टीवी पे कुछ भी बोलते हैं वो वायरल हो जाता है. तो आपका बचपन क्या था, क्या आपकी तरबियत थी, कितने बहन भाई थे, क्या माहौल था कि ये शख्स आज हमारे साथ? देखिए मेरी बात सुनिए, बचपन में सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है, और मैं चाहता हूँ कि लोग जिनके यहाँ बच्चे बचपन गुजार रहे हैं वो हमारी बात सुने. बच्चे को किसी चीज से मना ना कीजिए. द बिगेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन गिव टू अ पर्सन, वो आपका बच्चा हो या आपका स्पाउस हो या आपका दोस्त हो, वो है एक खास किस्म का इज़्न तकमीले ज़ात. इज़्ने तकमीले ज़ात, इजाज़त कि अपनी ज़ात की तकमील करो. डिस्कवर योर सेल्फ, डिस्कवर व्हाट इज लाइंग इनसाइड यू, डिस्कवर योर माइंड, योर इंटेलेक्ट, योर टैलेंट्स एंड एबिलिटीज. Unless we give somebody this particular permission, मैं कहता हूँ उस बंदे को मार देना चाहिए. वो कत्ल करते हैं उसके बाद.
اصل میں قتل یہ نہیں کسی کا گردن اتارتے, اصل میں قتل یہ ہے کہ اس کی پرسنالٹی کو کبھی پنپ نہیں نہ دیں. وہ آپ کا اسپاؤس ہو تو دبا کے رکھیں, اس کو کہیں کہ نہیں تم نے بس یہ کرنا ہے. صبح میرے موزوں کی جوڑی جو ہے وہ بالکل جڑی ہوئی ہو, اور میں جب واپس آؤں تو تازہ تازہ پھلکا گرم پھولا ہوا میرے لیے تیار ہو. یار اس سے بہتر ہے اس بیوی کو قتل کر دیا جائے, یا وائس ورسا بیوی یہ کہے اتنا کما کے لاؤ, مجھے نہیں پتا کہاں سے. خدا کا واسطہ ہے جو ہم نہیں کرتے وہ اذن تکمیل ذات نہیں دیتے کہ گو اینڈ ڈسکور یور سیلف. یہ جو جملہ ہے نا, جا سمرن جی لے اپنی زندگی, خدا کی قسم اپنے بچوں کو بھی کہنا چاہیے جا اپنی زندگی جی جو مرضی کر. if they make mistakes, if they commit blunders, control that. آپ ڈیمیج کنٹرول ضرور کیجئے but don't stop them from doing anything. میری والدہ, میں I would always be indebted to her, شاید ہی کبھی مجھے کسی چیز سے منع کیا ہو. اس زمانے کے اندر watching cinema or going to the cinema was considered as sinful as anything. مجھے یاد ہے کہ ہم جہاں رہتے تھے وہاں قریبی سنیما تھا, and I would just go into a particular show, watch it and come back and nobody would raise an eyebrow. اور اسی لیے عفت مجھے اپنا 60s اور 70s کا سنیما اس طرح یاد ہے فرسٹ ہینڈ. اور ہر اس کے علاوہ کون سی کتاب پڑھنی ہے جو مرضی پڑھیے, کس سے ملنا ہے, کس کے پاس جانا ہے, as long as you do well in your studies. ایک شرط ہے, یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہو. میں نے اس وجہ سے تھوڑا سا نقصان بھی اٹھایا ہے. میں نقصان آپ کو بتا دوں کیا. I belong to a different generation than you. I'm at least 10 years your senior or around that. So میں نے مطلب 70s کی فلمیں دیکھی ہوئی, آپ نے تھوڑی سی 60s کی دیکھ لی ہوں گی. آپ بالکل صحیح فرماتی ہیں, لیکن میں تو خیر 200 سال پرانا ہوں, باہر تو اور کیا کیا جا سکتا ہے. مگر عفت بات یہ ہے, اس زمانے میں کنسٹرینٹس بہت زیادہ تھے, and I did actually limit myself because of the constraints. میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ mid 80s کے اندر میں بھی میڈیکل کالج میں داخل ہو رہا تھا. اس زمانے میں جب آپ ہوتے ہیں ہر بندے پہ حسن آیا ہوتا ہے, آپ بہت جوان ہوتے ہیں. اس وقت حالات بہت مختلف تھے. مجھے یاد ہے کہ اسلام آباد کے نومبر کا مہینہ تھا, اور ایک جگہ ہمیں کھانے پہ بلایا. میں ذکر مجھے تعین صاحب وہ فوت ہو گئے, ان کا نام تھا ظفر سمدانی صاحب. یہ عروج سمدانی نہیں ہے, اس کے والد, اس کے والد. اچھا خیر, ان کے ہم کھانے پہ گئے, اور کپڑے بھی اس زمانے میں اچھے ہوتے تھے, ماں باپ لے کے دیتے تھے وغیرہ وغیرہ. اور یقین کیجئے کہ اسلام آباد میں نومبر ایسے ہی ہے کہ ہنی مون ہو باہر طور. جب میں وہاں پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک صاحب مجھے بار بار دیکھ رہے ہیں, بڑے بہت شفیق آدمی, ان کے لمبے لمبے بال, اینڈ ہز فیس ہیڈ جینیس ریٹن آل اوور اٹ. اور جب کھانا ختم ہو گیا تو بڑا جھجکتے جھجکتے انہوں نے میرے والد سے کہا کہ بچے نو اجازت دو گے ٹی وی تے ڈرامے. تو میرے والد نے اور بہت ہی پیار سے کہا نہیں ساڈے والا ایسا نہیں ہوتا. ویری سینسیبل آف ہم. ہی نیو دیٹ آئی واز گوئنگ ٹو انٹر میڈیکل کالج ان دی نیکسٹ ویک اور سو. تو محمد نثار حسین مجھے ہیرو لے سکتے تھے. مگر دیکھیے بات یہ ہے کسی چیز کا گلہ نہیں ہے. Till such time that I fulfilled the wishes of my parents and became a doctor and specialized, I kept my media side completely under curbs. اور ایک دفعہ جب وہ سب کچھ ہو گیا, شادی ہو گئی اور بچے ہو گئے, اور بھائی یقین کیجیے اس زمانے میں ٹی وی والوں کی شادیاں کہاں ہوتی تھیں, مجھے بتا رہے ہیں. بتائیے. اچھا آپ سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں, جب اگر یہ پتا چلتا کہ بھئی منڈا جو ہے ڈاکٹر ہے تے لنڈن سے کام کرتا ہے تے وغیرہ, تو بڑی ایلیجیبلٹی تھی. اگر ان کو یہ پتا چلتا ہے منڈا نہ کر ٹی وی تے بیان دفاع کرو اسی نہیں مراسیاں سے بیاہ کرنا. بالکل صحیح. اچھا دس تھنگ ہیز اسٹل ناٹ گون اوے, بٹ ناؤ پیپل آر بولڈ انف بیکاز پیسہ زیادہ آ گیا ہے. ایبسلیوٹلی بالکل, اس بزنس میں اتنا پیسہ آ گیا ہے کہ عفت اب میں سوچتا ہوں کہ کوئی اپنے بچوں کو کیوں پڑھائے گا, کیوں بچوں کو کہے گا ڈاکٹر بنو یا بیوروکریٹ بنو. میں سمپل سی آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں, لیکن ڈاکٹر صاحب پڑھائی تو ایکٹر بننے کے لیے بھی بہت یعنی یہ آپ کا خیال ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کچھ دن پہلے, اور آپ کو پتا ہے کہ جس قسم کے ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو پیپل who are doing comedy at the moment, میں بالکل ان کی بے انتہا عزت کرتا ہوں, اور جو میرے دل میں ان کی قدر ہے شاید باقی لوگوں کے دل میں نہیں, because I know exactly where they're coming from. میں ایک پروگرام میں گیا تو وہاں پہ وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے پے چیکس ڈسکس کرنے شروع کیے. میری بات کا یہ میں بتانا چاہتا ہوں معاشرے کے ماں باپ کو اور ڈاکٹرس کو جو اپنے کو بہت بڑے فن خاں سمجھتے ہیں, تو مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب پچھلا چینل ایس ویس چھڈیا سی کہ انہوں نے 5 لاکھ روپیہ بتا دیتا ہے. تو میں کیا اتنے تو تانوں 5 پہ ملتا سی, لیکن ڈاکٹر صاحب 5 سی نہ تھے 30 پہ ملتا ہے. بالکل اس میں کوئی شک والی بات نہیں. اینڈ دین دا ہوسٹ ٹولڈ می دیٹ ہی از آن اے 3 million پر منتھ تھنگ. بتانے کی بات یہ ہے کہ جن چیزوں کو آپ غلط سمجھتے تھے, جن چیزوں کو آپ گھٹیا سمجھتے تھے, دنیا میں کوئی چیز گھٹیا نہیں ہے. اف یور چائلڈ ہیز دس کالنگ لیٹ ہم لسن ٹو دس.
آج ہمارا ایک کامیڈین 3 ملین پر منتھ پہ ہے. واو. اچھا جی, اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایک بہت بڑے میڈیکل یونیورسٹی میں کام کرتا ہوں, جہاں پہ ایک بہت اچھے وی سی صاحب ہیں جو کہ یقیناً بہت پڑھے ہوئے ہیں, اور پتہ نہیں کون کون سا پاپڑ بیل کے کس کس بیوروکریٹ کو, کس کس اسسٹنٹ سیکرٹری کو, ایڈیشنل سیکرٹری کو, اسپیشل سیکرٹری کو, ہیلتھ سیکرٹری کو, چیف سیکرٹری کو خوش کر کے کہاں کہاں سے کلیئرنس لے کے وہ ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر بنے ہیں. اور میں تنخواہ بتا کے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا, صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کوئی کمتر نہیں ہے. آپ کی تنخواہ سے 6 گنا زیادہ یقتیں مارنے والا ٹی وی پہ بیٹھا ہوا ہے, اور اس کے فالوورز بھی آپ سے کروڑ ہا درجے زیادہ ہیں. کہنے کا مقصد صرف ایک ہے, نہ ان کو کم کر رہا ہوں نہ ان کو زیادہ کر رہا ہوں. عزت, پیسہ, روزگار, مقبولیت, شہرت, جس چیز میں اللہ نے رکھی ہے اس کو پہچانیے, اس کو اپنائیے, اپنے آپ کو باعث کر کے ٹورڈز ڈفرینٹ تھنگس. اداکاری کی بات لیجیے, آج ہمارے ہاں جو اداکاری ہو رہی ہے, جو ہمارے ہاں اسٹینڈرڈ آف ٹیلی ویژن ڈرامہ بن چکا ہے, یقین کیجیے کبھی اتنا اچھا نہیں تھا. اچھا دیکھیے پروڈکشن ویلیو کی ہم بات کرتے ہیں, عفت یہ کہ یہ بات کرنی بڑی ہوتی ہے, یہ وہ زمانے پی ٹی وی کے زمانے, بالکل خدا کا واسطہ ہے, دیٹ واز دا ایج آف چوائس لیسنس. ایک چینل, اس کے اوپر دن میں ایک ڈرامہ, ہفتے میں 3 دن صرف, اور وہ آپ نے دیکھنا ہی دیکھنا ہے. تو آپ پوری ایک نیشن آف 20 کروڑ واز واچنگ جسٹ 1 ڈبہ. آج آپ کے پاس جب کہ 39 چینلز ہیں وہ ڈوئنگ پی ٹی وی ڈوئنگ پلیز, تو آپ سوچیے کہ اب جو چیز کامیاب ہوتی ہے اور کس درجے پہ کامیاب ہوتی ہے. مے بی یو آر اسٹکنگ ٹو اے ویری کمرشل فارمولا, بٹ دین یس اٹ از اے کمرشل میڈیم. ساتھ ساتھ جو چیزیں ہو رہی ہیں, یعنی فت مجھے اجازت دیجیے کہنے کی, ایوری ناؤ اینڈ دین آئی واچ اے پلے اینڈ آئی مارول ایٹ اٹ. میں سوچتا ہوں جن لوگوں نے لکھا ہے, جو ایکٹنگ کر رہے ہیں وہ کون ہیں. اور میں ایک عورت کا نام لینا چاہتا ہوں کیونکہ وہ میری بہت اچھی دوست بھی ہیں اور میں ان سے بہت زیادہ پیار بھی کرتا ہوں. ان کا نام ہے حنا دل پذیر. ارے کیا ایکٹر ہے, کیا ایکٹر ہے, اور کیا عورت ہے, اور کیا ڈرامے کیے ہیں. مطلب دیکھیے, اچھا ایک اور صاحب ہے جن کی بہت تعریف نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ جب ان کی بہت تعریف کرتا ہوں ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے, پھر ان کو دماغ ٹھیک کرنا پڑتا ہے مجھے. ان کا نام فصیح باری خان ہے. ارے اچھا, فصیح باری خان جیسا رائٹر, اور پھر مظہر معین جیسا ڈائریکٹر, اور پھر حنا دل پذیر, آپ یقین کیجئے کوئی ان کے قریب بھی نہیں آتا. یہاں ایسے ان کے ڈرامے ہیں جن کو لوگ جانتے نہیں ہیں. میں 2-3 ڈراموں کا آپ کے سامنے لیتا ہوں. یو آر ان دس پرٹیکولر فیلڈ اینڈ یو وڈ ناٹ نو اٹ. ایک ڈرامہ ہے, اس کا نام ہے آپا اور مٹھو. جی, صبا بھی تھی اس میں. آپ دیکھو نا, کیونکہ صبا سے جانتی ہیں تو پھر یہ بھی جانتی ہیں کہ صرف میں اور عفت جانتے ہیں. اوکے, اگر اس وقت ہم 10 لوگوں سے پوچھیں تو کیا ان مٹھو اور آپا کسی نے دیکھا یا رجسٹر ہوا؟ کمال ڈرامہ تھا. میں کہتا ہوں قدوسی صاحب کی بیوہ تو ہر ایک کو پسند ہے نا. عفت ایک بات یاد رکھنا کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا کانسیئرز چوائس. ہم پبلک چوائس کی بات نہیں کر رہے. خدا کے لیے, میرے سامنے عفت عمر بیٹھی ہے اور عفت عمر کے سامنے ڈاکٹر عمر عادل بیٹھا ہے. ہاں میری گھری باتیں کریں تو ہمیں کون مانے سیلیبریٹیز, حد ہوگی. کانسیئر ایک الگ چیز ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایک ڈرامہ میں نے دیکھا ان کا, اس میں اس کا نام تھا فالتو لڑکی. جس عمران اشرف کے اوپر آج پوری قوم کی آنٹیاں اور بہت ساری بچیاں من حیث القوم قربان ہیں, اس میں وہ ایک نیگیٹو رول کر رہا ہے اور وہ لڑکا کمال کر رہا ہے. عمران اشرف میں تمہیں کبھی ملا نہیں, اور میں بہت زیادہ تمہارے ڈرامے دیکھے بھی نہیں ہیں, مگر ایک میں بات پہچانتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم یہ بات تمہارے تک پہنچے. اگر میں تمہاری برائی کرتا تو بڑی جلدی پہنچتی ہے, اگر اچھائی کروں تو دیر سے پہنچے گی لیکن پہنچ جائے گی. عمران اشرف, اس وقت خدا کا کرم تم پہ ہے. جب خدا کا کرم ہو جائے نا تو ڈر جانا چاہیے, دب جانا چاہیے اور استغفار بہت پڑھنا چاہیے. You are blessed at the moment. May you remain like this. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, پھر اب ڈراموں کی بات ہو رہی ہے تو آج کل کون سا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے آج کل میں کوئی بھی ڈرامہ نہیں دیکھ رہا. میں آپ کو سچ بات بتاؤں, اس کی وجہ بڑی سمپل ہے. ہر وقت آپ کو اپنے 24 گھنٹے ڈیوائڈ کرنے پڑتے ہیں. جیسا آپ فرما رہی ہیں کہ میں بہت سے کام کرتا ہوں, آج کل میری توجہ مکمل اپنی کتابوں کی طرف ہے. ارے واہ, مطلب یہ کوئی کام چھوڑنا ہے آپ نے؟ نہیں, بالکل ہی چھوڑنا. عفت, اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی مرضی باتیں کر لیں, unless you leave behind a paper trail, آپ کو کوئی یاد بھی نہیں کرے گا. آپ جتنے مرضی پروگرام کر لیں, جب مر جائیں گے تو 5 نہیں بلکہ 2.5 سال بعد ہمیں کوئی یاد نہیں کرے گا, بیکاز سب باتیں ہوا ہو. آپ چاہتے ہیں آپ کے مرنے کے بعد لوگ آپ کو یاد کریں؟ میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے دیکھا, جو سمجھا, اس کو I put it down in black and white, تاکہ میرے مرنے کے 25 سال بعد کوئی بندہ کتاب کھولے کسی لائبریری سے لے کر, اس کی جب گرد جھاڑے تو کہے یار یہ بندہ بڑا مزیدار تھا, اس سے ایسی باتیں لکھی ہیں. My first book is of terrible interest to you as well, انشاءاللہ تعالیٰ. جب
जनवरी में उसकी लॉन्चिंग है, तो मैं इफ़त को ज़रूर बुलाऊंगा, and then we'll try to do a program on the content of the book really. I'll read it and then we'll have a chat. Absolutely, बिल्कुल. अच्छा डॉक्टर साहब, शुरू में मैं आपकी बात सुन रही थी, आपने बड़ी अच्छी बात की कि अपने स्पाउस के साथ भी ऐसा नहीं करना, वो नहीं करना. इतनी समझदारी के बावजूद you went through a divorce. Oh, absolutely I went through a divorce really, जिसपे मेरा ख्याल है कि 75% कसूर मेरा है. देखिए, I got married to this lovely 19-year-old girl from Islamabad who had just given her BA exam really, and she wanted to lead a normal life, you know. But then she chose an abnormal person whose abnormality was not visible at that time. Did she choose you? Well, not really, you know, but she agreed to it, you know. Okay. This was a completely arranged marriage. तो आपकी पहले उनसे कोई बात होती थी? कोई बात नहीं हुई थी. मैंने जब उनको पहली दफा So देखा she had no idea. Nobody had an idea. मगर जब पहली मेरी उनसे मुलाकात हुई तो तब हुई जब वो दुल्हन बन के स्टेज की तरफ आ रही थी. और the best choice that a mother can make, बिल्कुल इसमें कोई ऐसी बात नहीं है. मगर देखिए, ये कैसे मुमकिन है कि आप जिस शख्स से शादी करते हैं in their 20s, वो in their 50s भी उसी जगह पे खड़े हों. People evolve at different speeds. People evolve in different directions. But People sometimes grow. they evolve together. Yes, but sometimes they don't. Yeah. ये कोई शर्त है? नहीं. देखें, एक इंसान एक अलग आइडेंटिटी, एक अलग एंटिटी है. A couple can be a entity, but not always. तो फिर एक कामयाब शादी का क्या तरीका है? एक कामयाब शादी का तरीका ये है, मैं बिल्कुल आपको बताऊं, कि उस पे लिखी हुई एक्सपायरी डेट पढ़ ले. जिस तरह एक ताल्लुक है, जिस तरह एक दवाई की शीशी है, जिस तरह एक मुलाजमत है, जिस तरह ये ज़िंदगी है, हर चीज़ पे एक एक्सपायरी डेट लिखी हुई है. हम क्यों नहीं पढ़ते कि ये एक्सपायरी डेट आ गई है, और जब एक्सपायरी डेट आ जाए तो वही चीज़ जो पहले शिफा थी वो अब जहर बन जाती है. एंड देन एमिकेबली आइदर कंटिन्यू विद दैट और ट्राई टू सेपरेट, ताकि दोनों की ज़िंदगी में एक्सपायरी डेट के बाद ताल्लुक की शीशी का जहर घुलना शुरू हो जाए. I think one of the best things that happened to me was me getting divorced from my wife. She used her own, right to divorce me, and I had absolutely no resistance to that. That has made me a much happier person, and I feel guilty. I really sincerely hope that she becomes a happier person, and I sincerely hope that she finds love and peace that she could not find with me. किसी को अगर आप एक चीज़ नहीं दे सकते तो उसका इतराफ़ कीजिए और उसके लिए दुआ कीजिए कि जहाँ मेरे लिए कमी रह गई वहाँ अल्लाह ताला के हम उसके ख़जानों में क्या कमी है कि किसी कमी दूर करते. येस, इट कैन बी वेरी बेटर, बट ट्राई टू मेक इट एज बेटर एज पॉसिबल. और एक बात याद रखिए, मैं आजकल मियाँ बीवी को एक बात बताना चाहता हूँ. मियाँ बीवी आजकल, ख़ास तौर पे आजकल, बहुत डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर ग्रो करते हैं, एंड दे शुड टेक नोटिस ऑफ दैट. कोई भी लड़का लड़की जो शादी होती है वो कैसे हो सकता है? पता चला कि लड़की ने UCLA से पढ़ा हुआ है और उसको डॉक्टर अहमद हारून का गरारा पहना कर और कुंदन का सेट मंगवा के इंडिया से दुल्हन बना के बिठा दिया गया. लड़का डॉक्टर बना है आगा खां से. यार, आपने दो पढ़े लिखे इंतहाई इंडिपेंडेंट माइंड्स को साथ मिला दिया है. आपका क्या ख्याल है कि सारी ज़िंदगी वो प्यार भरे नगमे गाएंगे? डॉक्टर साहब, लेकिन ये प्यार और चीजों में, केयर में, और स्पेशली बच्चे. अच्छा, खुदा के लिए ना टिपिकल बातें ना करो. नहीं, मैं आपसे मेरी भी सुन लें कि मैं एक सिंगल पेरेंट प्रोडक्ट हूँ, और समहाउ समवेयर मुझे एक मेरी सोच में और उसमें एक एहसास है कि मेरी जिंदगी नॉर्मल नहीं. एक कमी रह गई. एक बात बताऊं आपको, क्या पता कि दोनों मियाँ बीवी घर पे हों और they hate each other and they're fighting all the time. Why can't they love each other for the sake of their kid? इसलिए कि love is not something which you can put on an on switch. It is something which descends on you like a blessing, and everybody is not blessed in matrimony. तो कितनी बेहतर बात है कि अगर आप बच्चों के सामने एक टॉक्सिक माहौल बना के बैठे हुए हैं in which you don't like your spouse and actually you are ridiculing unconsciously somebody's mother and somebody's father. I think it's much better if you understand. अगर इस स्टेज पे पहुंच जाए, यानी भाई इस स्टेज पे पहुंचता है तो बंदे अपनी ज़िंदगी सेपरेट करते हैं. और एक मैं आपको बात बताऊं, और यही बात सुन लीजिए, वो तमाम पेरेंट्स जो कि गिल्ट ट्रिप के ऊपर हैं. आजकल के बच्चों की अपनी ज़िंदगी है, उनकी ज़िंदगी अपनी पार्टी है. द पार्टी कंटिन्यूज. आप उनके लिए जान मार रहे होते हैं कि हम एक दूसरे के साथ रहें, चाहे उनको ये कोई ज़रूरत नहीं होती. Children can love to stay with their mom and then they love to go to their father as well. And then they continue with their party in life.
I ask my son at the moment, you know, he comes and visits me and then he stays with his mother as well and the mother stays with him. मैं कहता हूँ कितने तुम lucky हो यार, you have got the best of both worlds and in our own ways, because we are not spending our energy on negativity between us, the love is much more. मेरा बच्चा माशाल्लाह 6 फुट 2 इंच का एक पूरा भालू है और मैं उसको इस तरह प्यार करता हूँ, उसे गोद में रख मेरी जान बहुत छुट्टी हो जाती है. So this is, you know, I think loving somebody individually is much more important than creating a scene together. Please try to understand. हमारे जो ज़माने के ड्रामे और फिल्में थी ना, उससे बात आगे बहुत निकल चुकी है. Now human relationships have a different script altogether. चले ये सीरियस बातें हुई, हम आपसे एक छोटे छोटे थोड़े से सवालात करते हैं जिससे हमें आपके बारे में और पता चले. हाँ जरूर. अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपकी एक दुआ है जो फौरन कबूल हो जाएगी, वो क्या होगी? सिर्फ एक दुआ है जो मैं कबूल करवाना चाहता हूँ, वो ये है, मेरे मौला मुझे ये यकीन दिला दे कि मेरा अंजाम बखैर होगा. उफ उफ उफ. मैं आज दुनिया को लंबी उम्र की दुआ नहीं देता, मैं किसी और चीज़ की दुआ नहीं, मैं कहता हूँ अल्लाह तुम्हारा अंजाम बखैर करे. अरे अगर अंजाम ही बखैर नहीं, अगर ज़िंदगी का वाइंड अप ही अच्छा नहीं है तो लानत है ज़िंदगी के ऊपर. इफ़त जितने मैंने लोगों के अंजाम बद देखे हैं, हेल्थ की वजह से, एज की वजह से, पैसों की वजह से, ज़रा सोचिएगा. और ख़वातीन हुज़रात आप भी सोचिए, पुरानी दुआएं आप लोगों ने रटी हुई हैं, खुदा आपको आसानियाँ दे और आसानी करे, ये आगे चलिए. हजूर वाला सबसे अच्छी दुआ अंजाम बखैर होने की है, इसलिए कि आपकी ज़िंदगी के सोप का जो आखिरी एपिसोड है, अगर वो मज़े का नहीं होगा तो ज़िंदगी का एंड ट्रेजेडी पे है. आई समझ? अच्छा डॉक्टर साहब, हर इंसान को अपना अंदर से पता होता है. बिल्कुल. मैं आपसे जानना चाहूंगी पहले कि आपकी सबसे अच्छी बात क्या? अच्छा, मेरी सबसे अच्छी बात यह है कि मैं किसी का नुकसान नहीं चाहता. मैं वाकईतन किसी का नुकसान नहीं चाहता और ना ही कभी किसी का नुकसान किया है. मगर अब पता चला कि ये कोई बहुत बड़ी खूबी नहीं है. इसका अजर अल्लाह ताला तो देता है, मगर इसका अजर बंदों से नहीं मिलता, बल्कि उल्टा होता है, मर जाते हैं. हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि दे डोंट हैव द ज़र्फ टू गिव डेविल हिज ड्यू. तो यानी फिर जब कम ज़र्फ लोगों का आपको सराउंड किया हो, पूरा एक हल्का हो, तो उसमें आपको हसद के साथ और जलन के साथ डील करना आना चाहिए. मैंने ये देखा इफ़त कि जो मेरे सबसे ज़्यादा आर्डेंट क्रिटिक्स हैं, वो एग्जैक्टली वही हैं जो वो करना चाहते हैं जो मैं करता हूँ. उफ. सो आई हैव लर्नड दिस एंड आई अंडरस्टैंड दिस एंड आई एम सो मच एट पीस विद दिस कि मुझे किसी को बुरा जवाब देने को दिल ही नहीं करता. मैं सोचता हूँ कि या अल्लाह कहाँ सुलग रही है इसकी, जहाँ से ये धुआं उठ. उसका अपना मजा है, बड़ा मजा है, बड़ा मजा. अच्छा ये तो हो गई ये आपकी मजा अच्छी आने में थोड़ी बात. देर लगती. अब मुझे ये बताएं कि सबसे बुरी आदत क्या है? अच्छा, सबसे बुरी आदत है क्रिटिसाइज करना. ओए होए होए. व्हेन आई क्रिटिसाइज समबडी, मैं उसकी उड़ा के रख देता हूँ एंड आई गो एक्चुअली बियॉन्ड द रेड लाइन. और मेरा दिल करता है कि मैं इसको सुना के लापा कहते हाथ पड़ा के एनू दसा कि भाई ए वे. पर क्यों इतने जालिम क्यों हो जाते हैं? इतने जालिम ये होते हैं, आप अपनी फितरत का क्या करें, आप आहिस्ता जालिम फितरत है, बहुत जालिम फितरत तब है जब मेरे सामने कोई प्रिटेंड करे. हर एक का पता होता है, हम पर्दा भी रखते हैं, मगर इफ़त कितनी दुनिया हम पे चढ़ाई करने की कोशिश करती है अपनी बेवकूफ़ी के अंदर. फिर एक वक्त आता है when you really want to cut that person down to size forever. That is human nature. That is human nature, but in my case, you know, that nature comes a bit forward, more than usual, बिल्कुल. So criticism, मेरी ज़िंदगी का, I'm a Virgo. Virgos are bad critics in any way, बिल्कुल. अच्छा, मुझे पता है criticism किन लोगों की बुरी लगती है. हाय बेवकूफ़ जाहिल शौहरों की वो बीवियां जो अपने आप को इतना बड़ा खुदा समझती हैं. उस औरत की सिर्फ एक खूबी है कि उसने एक बेवकूफ़ आदमी से शादी की, उस आदमी की बेवकूफ़ी पे कैपिटलाइज करके उसका एक घर बार बनाया और ज़िंदगी भर उसके ऊपर एक सुपीरियरिटी की धाक बिठा दी. ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं किसी घर हमारी बेगम का पका हुआ, हमारी बेगम का पका हुआ पुलाव कभी खाइए आप, डॉक्टर साहब आप हैरान रह जाएंगे. अरे समीना जितना अच्छा पुलाव पकाती, क्या बताऊँ आपको समीन. और समीना का पुलाव दिल करता चुप के देखते हुए मुंह तक मारा. ये बात है, खुदा का वास्ता है. यू नो, आई डोंट वांट टू सफर फूल्स. और मैं ये समझता हूँ कि औरत बड़ी मजलूम समझी जाती है. औरत से ज़्यादा इज्जत इस माशरे में किसी की नहीं है. अरे पूछिए करोड़ों शौहरों से जो अपनी बेगम के पाँव धो धो के पीते हैं, क्योंकि बेचारे कमज़ोर पर्सनैलिटी के हैं. हमारे यहाँ अमूमी तौर पे ये बात याद रखिएगा, मर्द बहुत कमज़ोर शख्सियात के मालिक हैं. हमारे यहाँ औरतें बहुत प्रोटेक्टेड, बहुत पिलर्ड,
بہت سپورٹڈ شخصیات کی مالک ہیں. میں چھوٹی سی آپ کو ایک مثال دوں. آج ایک صاحب اگر رنڈوے ہو جائیں 55 سال کی عمر پہ, یقین کیجئے وہ دوبارہ شادی کرنا چاہیں, ہماری ایسی ابرویں اٹھیں گی کہ کسی کو انتہا نہیں. بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, ایگزیکٹلی دی اپوزٹ. اچھا, دس از واٹ یو تھنک. بالکل اس کی وجہ میں بتاؤں کیوں. وجہ میں بتاتا ہوں آپ کو. عفت, آج 54 سال کی ایک ماں بیوہ ہو جائے, اس کے اندر مامتا ہے. شی از سراؤنڈیڈ بائی سم تھنگ وچ وی کال مامتا. بچے ہیں, بہویں ہیں, داماد ہیں, پوتے پوتیاں ہیں. اس کو تو خدا کا روپ دیا گیا ہے, خدا کو ایک پیڈسٹل پہ بٹھایا گیا ہے. اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. جب میرے پاؤں کے نیچے جنت سمجھی جاتی ہے تو میرا پاؤں ڈگمگانے سے پہلے سوچے گا. آئی سمجھ آپ کو میری بات کی. ایک رنڈوا بیچارہ بڈھا کھانستا ہوا بندہ ہو گیا, صبح کون سی بہو اٹھا کے اس کو ایک ٹوسٹ اور ایک انڈا فرائی کر کے دے گی یا چائے کا کپ بنا کے دے گی؟ وہ ایک گھر کے کونے میں پڑا ہوا ہے, اس کے گرد کوئی حصار نہیں ہے, اس کے پاس ٹوٹکے نہیں ہیں آپ کو بتانے کے لیے, اس کے پاس رشتہ داریوں کے کنیکشنز نہیں ہیں, اس کے پاس مامتا نہیں ہے, وہ ایک بیرن شخص ہے. خدا کے لیے یہ آپ کا خیال ہے, میں اس پہ کچھ اپنا وہ نہیں دوں گی اوپینین, لیکن ٹھیک ہے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو ایسا ہی صحیح ہوگا. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں, خدا کے لیے یہ جو ہمارے دو جینڈرز ہیں نا, مرد اور عورت, یہ ایکولی ظالم ہیں اور ایکولی مظلوم ہیں. جس دن آپ یہ بات سمجھ جائیں گے نا, آپ دوسرے جینڈر کی طرف اپنا رویہ بدل لیں گے. صحیح بات ہے. This is one good way of coexistence. اچھا مجھے یہ بتائیں, ماشاءاللہ ابھی اتنی عمر تو نہیں گزری ہے, پر جتنی بھی گزری ہے, آپ کو سب سے خوبصورت دور یا عمر کون سی؟ یہ والا لمحہ موجود. لمحہ موجود میری زندگی کا واحد کانکریٹ لمحہ ہے. The past is gone now. I don't know about the future. سو میں ایک جملہ اکثر کہتا ہوں کہ کبھی بھی اندیشہ کل پہ یا یاد ماضی پہ لطف لمحہ موجود کو ضائع مت کیجیے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ زندگی میں کوئی ریگریٹ کسی چیز کا نہ کرنے کا اور کرنے کا؟ ہاں بالکل, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ریگریٹس ہمیشہ ہوتے ہیں. بہت کچھ بھی کر لیں تو بہت کچھ رہ جاتا ہے, اور اس میں مجھے ریگریٹ ہے. میں آپ کو حساب بتا دوں. ایک ریگریٹ ایک یہ ہے کہ شاید میرا بہت دل کرتا تھا کہ میں فلم بناؤں, اور ابھی بھی بنا سکتے ہیں. دیکھیے بالکل ہے ٹائم, مگر ایک ہوتا ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے when you're in your 40s when you can actually do it. میرے لیے فلم ایک بہت بڑا میڈیم ہے. آئی تھنک دنیا کو متاثر کرتا ہے. The world history has been changed by good cinema. سمجھیے یہ بات. اور کوئی ایسا کام جو کہ آپ نے کیا اور آپ کہتے ہیں کاش یار میں نے نہ کیا؟ کچھ ایسی بات نہیں ہے. میں نے جو کچھ کیا, میں نے اپنے ہر مشغلے کو بھی اپنے لیے ذریعہ روزگار بنا لیا. جب آپ مشغلے کو یا شوق کو ایک سورس آف انکم بنا لیتے ہیں تو جسٹیفیکیشن آ جاتی ہے. اس میں وقت ضائع نہیں ہوتا, وہ آپ کی نیڈز اور آپ کے بچوں کی نیڈز پوری کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اس میں کوئی برائی نہیں رہتی بالکل. اور کیا, مجھے بہت شوق تھا, میری بیگم صاحبہ کو زیور کا بہت شوق تھا, تو میں نے جیولری ڈیزائن کرنی شروع کر دی, اور اس میں سے اتنا کمایا کیونکہ مجھے یہ پتہ چل گیا کہ ایلوائز کو کیسے مکس کرنا ہے اور جیمز کو کیسے استعمال کرنا ہے. ہر چیز جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ مجبوری میں کر رہے ہیں, اس کے متعلق شوق سے کیجیے, اور جب چیز شوق سے کی جاتی ہے تو وہ معجزہ فن بن جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کے بڑے دل سے آپ بات کرتے ہیں کچھ ایشوز پہ, اور پچھلے دن آپ کے وائرل بھی بہت ہوئے. آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ وہ جو ایک بچی تھی جس کے جو ریپ ہوئی اور سامنے وہ شخص موجود تھے اور وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی بچی کی, اور ایک بچی جو جج صاحب کی بیوی نے جن کو مار کے ان کا حشر, یو ور انوالوڈ پرسنلی ان بوتھ کیسز, تو بتائیں کیا اپڈیٹ ہے اس کی؟ اپڈیٹ یہ ہے, جو بچی مر گئی وہ مر گئی, اور روزانہ ایسی کئی بچیاں مریں گی, اس لیے کہ جب تک آپ اپنے معاشرے میں سے پیری مریدی ختم نہیں کریں گے اور اپنی ریلیجس ایکسپلائٹیشن نہیں ختم کریں گے, یہ بچیاں بلی چڑھتی رہیں گی. آپ لوگ ہندوؤں کو بہت زیادہ برا مناتے ہیں, ہندو جوان لڑکیوں اور بچیوں کی بلی چڑھا دیتے ہیں. ایک زمانے کی بات ہے, تو آپ کے خیال میں جو میں وہ بلی نہیں چڑھی؟ ایک پیر صاحب جو ہیں وہ کمبل کے اندر اے سی کے اندر لیٹے ہوئے ہیں, اور ایک بچی وہاں پہ چیخ کے ایڑیاں رگڑ کے مر گئی, تو یہ بلی نہیں ہے؟ دس از دا ورسٹ فارم. ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, ہم سے برا خبیث کوئی اور ہے ہی نہیں بالکل, آپ یقین کیجئے. اور لوگوں کو اتنا, کسی ایسے سوشل گروپ نے آگے بڑھ کے کچھ کہا؟ پورا سندھ ہے جہاں برا نہ منائیے, بہت لوگ آپ کے برا منائیں گے کہ بھٹو وہاں پہ زندہ ہے اور ہر گھر سے نکل رہا ہے. خدا کا واسطے تو اس کو مار دیں, اس لیے تاکہ وہاں کے بچے زندہ بچ سکیں, وہ صرف تھر میں ہوں یا جہاں پہ بھی ہوں. دیٹ پرٹیکولر پروونس
آپ یقین کیجئے اور یہ یاد رکھیے گا، ہمارا سب سے بیکورڈ، سب سے آرکیک، سب سے زیادہ ایکسپلوئٹڈ پروونس جو ہے وہ سندھ ہے، اور اس کے ساتھ لگنے والا ساؤتھ پنجاب ہے. یہ بات میری لکھ کے رکھ لیں. اف 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 فلاں جی شریف کے پیر ہیں. او بھائی کہاں سے آئے تھے وہ؟ I have no idea. یہ مطلب شریف میں آ کے بیکاز وہاں پہ ایکسپلوئٹیشن ضروری تھی، فصلوں کے لیے دعائیں کرتے تھے. میں ایک بات بار بار کہتا ہوں، مجھے بتائیے جتنے سادات ہیں ان کو سارے پیر خانے یہاں پنجاب میں ہی آ کے ملے ہیں، سندھ میں ہی آ کے ملے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے، ایک بات میں بتا دوں آپ کو، اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں، کئی لوگ مدینے گئے ہیں، ہمیں بھی بڑی عقیدت ہے، مدینے جا کے گلیوں میں پھرتے رہیں جہاں پہ سادات کا کی ابتدا ہے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ وہاں یقین کیجئے کہ ڈھونڈے سے سیدہ کائنات کا مزار اطہر ملتا ہے، جہاں پہ سوائے آنسوؤں کے نذرانے کے اور ان کے شہزادوں کے پرسے کے اور کچھ نہیں ہوتا. ارے بھیا، اگر میری آقا زادی کے در پہ کوئی پیر خانہ اور آستانہ نہیں ہے تو لعنت ہے ان پہ، جو ان کے نام کو بیچ کے، جھوٹی نسبتوں کو بیچ کے ہم غریبوں کا خون چوس رہے ہیں. آپ کو میں یہ بتا دوں کہ پیر صاحب کے انالیسس کو اور ان کے ڈی این اے کو بچی کے کپڑوں اور جسم کے ساتھ لتھڑے ہوئے کے ساتھ اس کو میچ کرنے کے لیے پوری سندھ حکومت نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا. یہاں تک کہا کہ جی وہ سیمپل ہم نے لیے تھے بچی کے، وہ تو ضائع ہو گئے. یہ بچی کے سیمپل تب لیے گئے تھے جب مرنے کے بعد اس کی قبر کو کھول کے ایگزیومیشن کے اوپر دوبارہ اسے سیمپل لیے گئے تھے، اس لاش کے ساتھ تباہی پھیر کے، اور کہہ دی گم ہو گئے. آپ یقین کیجئے، شکر ہے کہ وہ ایک سیٹ آف سیمپل جو تھا وہ لاہور بھیجا گیا تھا، چونکہ یہاں پہ بھٹو زندہ نہیں ہے اور بلاول یہاں پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بالکل. تو سمجھ آئی میری بات کی؟ تو اس لیے یہاں پہ وہ سیمپلز میچ کر گئے ہیں. میں ویسے آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، وی آر لیونگ ان دس پرٹیکولر ایرا. یہ جو بلی چڑھانے والی بات ہے نا، آپ لوگ ابھی تک ان زندہ خبیث دیوتاؤں کے پیروں کے اوپر ان کی نفسانی خواہشات کے لیے معصوم کلیوں کی بلی چڑھا رہے ہیں. آپ سے زیادہ ذلیل کوئی دنیا میں ہندو بھی نہیں ہے. اور پرانے ہندو، میرے دل میں ہندوؤں کی بہت عزت ہے. آئی لو دا انڈینز. ان کا نیشنلزم دیکھیے، ان کی پروگریسونیس دیکھیے. دوسری بات آپ نے کہا دوسری بچی رضوانہ ہے. جج صاحب کی بیگم کی اب کوئی خبر نہیں آتی. کوئی سنی ہے آپ نے خبر؟ اب تو خیر کوئی خبر نہیں آتی. ہم نے تو ایسا دور یقین کیجئے کبھی نہیں دیکھا. عفت، میں جس عمر میں ہوں میں نے بہت سارے مارشل لاز دیکھے ہیں. اس میں ہوتا ہے کہ آپ کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ ختم کر دیے جاتے ہیں، آئین معطل ہو جاتا ہے اور میڈیا کنٹرولڈ ہوتا ہے. اس سے برا مارشل لا نہیں دیکھا، کیونکہ اس کے اوپر لیبل نہیں لگا ہوا. بس میں اتنی بات کہنا چاہتا ہوں. اور اگر سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ جانتے نہیں ہیں تو صرف خوف ہے جس کی وجہ سے کوئی بولتا نہیں. آگے بات کریں تو رضوانہ کا رضوانہ کا قصہ یہ ہے کہ دیکھیے، رضوانہ از گیٹنگ ریہیبلیٹیٹڈ بیکاز شی واز سیوڈ. شی واز براٹ ٹو اے پنجاب ہاسپٹل. اس کے اوپر مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم نے میڈیا اٹینشن کی وجہ سے اس کا علاج کروایا. رضوانہ وڈ بی ڈسچارج فرام دا ہاسپٹل ویری سون. مگر عفت، فار ایوری رضوانہ دیر آر 1000 ادر رضواناز who are actually meeting the same fate. ہمارے ہاں میں جب کہتا ہوں کہ عورت بڑی ظالم ہے، یقین خدا پہ کیجئے، جس طرح بیگمات ہاؤس میڈز اور ڈومیسٹک میڈز کے ساتھ سلوک کرتی ہیں، جس طرح ان کو مارتی ہیں، جس طرح ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، پتہ نہیں کون سے مسلمان ہیں اور کس کے ماننے والے کون سے انسان ہیں. عفت، یہ بات نہ کہیے گا کہ نہیں کرتی. ان ایوری ہاؤس ہولڈ دیٹ آئی گو. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ گھر میں کام کرتے ہیں وہ اتنے بھلے انسان ہیں کہ وہ آپ کے گھر کی رونق ہیں، رونق اور آپ کی زندگی کی آسائش ہیں. میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میرا بڑا دل کرتا ہے اور میں بڑی ہی ایمانداری سے ایک بات کہوں. 2 بچے ہیں میرے گھر میں جو میرے گھر کو، میری زندگی کو، میری آسائش کو دیکھتے ہیں. ایک کا نام افتخار ہے اور ایک سونیا ہے. جب میں ان کے لیے سوچتا ہوں تو یقین کریں میں اللہ کی نعمتوں میں انہیں شمار کرتا ہوں. کیا کوئی اولاد آپ کو وہ محبت نہیں کر سکتی جو آپ کے گھر میں ہونے والے لوگ کرتے ہیں. اور خدمت، ماشاءاللہ خدمت، اس طرح کی خدمت کے بیان سے بس ان کو عزت اور پیار دے دو. صرف یہ میں بتاؤں، اصل میں جینوئنلی ان کو اپنا بچہ سمجھیں. پھر دیکھیں، اپنی ذمہ داری سمجھیں اور وہی عزت جو چاہتے ہیں آپ کی دنیا کرے ان کو وہ عزت دے. یہ بھی پھر توفیق جو ہے میرے مولا کی دی ہوئی ہے. میرے مولا نے مجھے توفیق دی. دونوں بچوں کی طرح آئے تھے. they have now gotten married اور اللہ نے مجھے اس عمر میں، اس سے پہلے
کہ میرے کوئی گرینڈ چلڈرن ہوں. ایک بچی دی ہے رانیہ جو مجھے نانا کہتی ہے. ماشاءاللہ we all know that. اس سے بڑی بلیسنگ کوئی ممکن ہے؟ اور ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں اس کا مجھے پتا ہے آپ نے کبھی پبلک میں ایسی بات بھی نہیں کی اور آپ نے کبھی مجھے بھی یہ نہیں بتایا, لیکن ہماری جو کامن فرینڈ ہے تنزیل, انہوں نے آپ کے بارے میں جب یہ بات کی تو اس دن سے جو احترام آپ کا میرے دل پہ آیا, اور ایک بات ثابت ہو گئی, زبان کڑوی ہے, اسٹریٹ فارورڈ ہیں, پر ایک اعلیٰ انسان ہے. پتہ نہیں ہوں کہ نہیں ہوں, اپنی غرض کے لیے ہوں. یہ تنزیل جو ہماری کامن فرینڈ ہے, یہ بھی اس کی نیکی ہے, کیونکہ لوگ ہمیشہ دوسرے کے بارے میں اسکینڈلائز کرتے ہیں, غلط باتیں کرتے ہیں, بٹ آئی تھنک اٹ از ویری 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 آنیسٹ آف ہر ٹو سے سمتھنگ لائک دیٹ. اچھا چوائس سوال جی, یو وانٹ ٹو بی دا اسمارٹسٹ اور دا ریچسٹ؟ Definitely the richest. Definitely the richest. اس لیے me too. Absolutely, absolutely. دیکھیے ہمارے دوست ہیں, آپ کے بھی دوست ہیں, مکیش امبانی صاحب. He's absolutely not smart at all. But look at everyone around him. For God's sake, yes, any day the richest. Do you want to see the future or change the past? I would love to see the future and perhaps make myself adaptable to it, so that I can reap the maximum benefit. I totally believe in astrology, by the way. Acha, you do? I absolutely love the stars, and I think they have a meaning. All right. And why do I listen to all this? Because I would like to be prepared for what lies ahead and change myself and make myself adapt to it, so that I can actually benefit the maximum from that and refrain from the damages that might be waiting for me and lurking in the future. اس میں کیا حرج ہے؟ بالکل. نہیں تو کبھی آپ کو ہیلپ ہوئی اس سے؟ بڑی. چلے مجھے بھی بتائیے گا تھوڑا. ضرور بتاؤں گا, بالکل. اچھا, لاجک یا ایموشن؟ دیکھیے, لاجک should always prevail. Emotionality would never get you anywhere. Logic perhaps would. Painful truth, comfortable lie? Any day a painful truth, because truth again, like logic, will prevail really. And the sooner you bear the pain and overcome it, the more comfortable you're going to become. Are you messy or tidy? Oof, I'm tidy like mad. I cannot stand mess. As once again, I would say that I'm a Virgo, and Virgos are very, very tidy. میں تو تم کہنا میں تو سلیقہ مند ہوں کہ تین چاہیے میرا رشتہ لگ لے. تو کمی ہونی ہے سر. واقعی کمی نہیں, لیکن ایک گل دسنا تھانوں, بالکل میں ایک صحیح بات بتاؤں. The woman that I got married to was the perfect woman, the perfect wife. اب میں اگر کسی سے بھی شادی کروں گا تو اتنا ہائی ہے, بالکل, تو اس کے ساتھ زیادتی کروں گا, اس کا شادی کروں گا, میں سوچوں گا ارے اس نے تو ساڑی پہنی ہوئی ہے, جب راضیہ پاندی سی, ہائے اس نے تو چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں, جب تو راضیہ پاندی سی, اللہ اس کو زندگی صحت دے, انہیں مینوں کسے جوگا نہیں چھڑیا تو میں انہوں کسے جوگا نہیں چھڑیا. اور کیا پتا زندگی میں آگے کیا ہے. اچھا, محفل میں ارلی ارائیور ہیں یا لیٹ؟ لیٹ. انٹری بڑی اہم ہے. کالنگ اور ٹیکسٹنگ؟ کالنگ. لیکن ٹیکسٹ جو ہے اس کے اندر ایکسپریشن نہیں آتا, اس میں جذبہ نہیں آتا, اینڈ اٹ کین بی مس انٹرپریٹڈ. بالکل, کئی دفعہ ہم بڑی ایک پیاری سی بات کرتے ہیں مگر وہ lost in translation and without the emotive content. جب آپ بات کرتے ہیں تو بات ہی بدل جاتی ہے. اسی تے عفت ادیاں چیزاں انجی منائی ہیں گلاں کر کے. کریڈٹ اور کیش؟ ایبسلیوٹلی کیش, ایبسلیوٹلی کیش, اور خاص طور پہ میڈیا میں nothing but upright cash. Say it all with Iffat Umar.